بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج ایک ہنگامہ خیز دن تھا، ایک اور ہنگامہ خیز دن۔ ویسے تو ہر روز ہی اب ایک جو ہے وہ پاکستان میں وہ جو ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہا گیا تھا، تو میرا خیال ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ ہمیں اب ہر روز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آج 4 مختلف کیسز تھے جن میں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور 3 میں ان کو ریلیف ملا، 1 میں ان کو ناقابل ضمانت گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں توشہ خانہ کیس میں وہ ان کے جاری ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے یا 7 مارچ کو سماعت کے لیے ملتوی کیا گیا، وہ واپس آتے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک ضمانت اس کے لیے اپلائی نہیں کی ہے تاحال۔ آج جب وہ آئے اسلام آباد میں، ان کی جو پیشی ہوئی اور جو اس معاملے کے اوپر، اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہجوم تھا، دھکم پھیل ہوئی، دروازہ ٹوٹا، تو یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ یہ واقعہ دیکھنے کو ملا۔ اور اس سے پہلے لوگ ریفرنس دیتے تھے پی ایم ایل این کا کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تھی جناب اسحاق خان صاحب کی جانب سے، اور پھر اس کے اوپر جو سماعت ہوئی تھی، اس سماعت میں پھر پی ایم ایل این کے جو ورکرز تھے انہوں نے سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی تھی۔ وہ بھی تاریخ کے مناظر ہیں جو کہ آج تک محفوظ ہیں، اور آج بھی اس واقعے کو اسی کے ساتھ مماثلت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ کتنا انفارچونیٹ تھا یہ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے 3 مقدمات کے اندر۔ ایک ممنوع فنڈنگ کا معاملہ تھا جس کے اندر ان کو ضمانت ان کی کنفرم کی گئی ہے، انسداد دہشت گردی کا معاملہ تھا، اس کے اندر بھی کنفرم کی گئی ہے ضمانت بینکنگ کوڈ کی، اور اب توشہ خانہ ایک واحد کیس ہے جس کے اندر ان کو جو ہے ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ ان کے جاری کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے جو وارنٹ ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جو بہت ہی اہم سماعت ہے وہ سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ اس کے اندر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے انتخابات کے حوالے سے۔ 3 سوالات پوچھے گئے تھے کہ انتخابات کے لیے جو صوبائی انتخابات ہیں 90 دن کے اندر ہونے ہیں، آئین کے تحت ہونے ہیں، لیکن اس کی تاریخ کون دے گا؟ گورنر صاحب نے کہا میں نے اسمبلی نہیں توڑی، اور وہ انہوں نے کہا جی وہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تھی اس کا بھی، اور پھر صدر مملکت نے مشاورت کا آرٹیکل جو تھا الیکشن ایکٹ اس کے تحت 2017 کے ایک شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا۔ یہ از خود نوٹس تھا، از خود نوٹس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ، اور خود جج صاحبان کی طرف سے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، غیر معمولی واقعات ہیں کہ کل 4 نوٹس جو تھے وہ 4 اہم جو جج تھے ان کے طرف سے دیکھنے کو ملے تھے۔ بہرحال آج سماعت کا آغاز ہوا تو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ صدر مملکت کے جو وکیل ہیں، آج جو جب وائنڈ اپ ہو رہا تھا معاملہ، اس میں انہوں نے کہا کہ صدر صاحب کو ایڈوائس ان کو نہیں کرنا تھی، آئینی طور پر ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات کے لیے بھی ایڈوائس جو ہے وہ کرتے اور تاریخ کا اعلان کرتے، لہٰذا وہ اپنی ایڈوائس جو ہے وہ واپس لے لیں گے، اور تسلیم کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنی حد سے جو ہے وہ تجاوز کیا ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اسلام آباد بار جو ہیں اس نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا اس آئینی پٹیشن سے جو کہ دی گئی تھی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، اور کہا کہ صدر صاحب جو ہیں شعیب شاہین صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا، یہ ان کی ذاتی منشا تھی یا ان کی ذاتی حیثیت میں انہوں نے اس کو پیش کیا تھا، تو بار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری اہم بات جو کہ اس پورے معاملے کے اندر ہوئی وہ یہ تھی کہ صدر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے مشاورت طلب کر دی سیاسی جماعتوں سے کہ آپ بتائیے کہ تاریخ جو ہے وہ کب ہونی چاہیے، اور اس پہ فاروق نائک صاحب نے کہا کہ ان کی قیادت جو پیپلز پارٹی کی تھی، انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آئینی طور پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تاریخ نہیں دے سکتی، جس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سارا جو معاملہ تھا یہ سمیٹا گیا، اور یہ طے پایا کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ کل ہی سنا دیا جائے گا، اور 11:30 بجے کل اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ میں چونکہ معاملہ سب جڈس ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے، کل فیصلہ آئے گا، مگر جو بنیادی سوالات ہیں مثلاً کون تاریخ دے گا، کس کو تاریخ دینا چاہیے، کیا سپریم کورٹ دے سکتی ہے، از خود نوٹس، اور پھر عدلیہ کی تقسیم، اس وقت جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بینچ میں نہ ہونا، اور پھر آج جب وہ گئے تو ان کے بینچ تبدیل تھے، تو ان دونوں نے اپنے جو مقدمات تھے ان کو سننے سے انکار کر دیا، اور یہ اعتراض بھی اٹھایا اور سوال بھی اٹھایا رجسٹرار سے کہ یہ کس کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ فکس کرے اور یہ مقرر کرے سماعت کے لیے اپنے جو کیسز ہیں ان کو۔ تو بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ اختیارات جو ہے رجسٹرار کے ہیں، اور رجسٹرار صاحب جو ہیں ان کا جو موقف سامنے آیا تو اس کے مطابق
ایک چیف جسٹس صاحب کے احکامات تھے. تو اب تقسیم ہے عدلیہ کے اندر بھی, اور یہ تقسیم کہاں تک جائے گی یہ بہت اہم ہوگا معاملہ دیکھنا. سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں, بلاول بھٹو صاحب نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا, مریم صاحبہ کیا فرما رہی ہیں, اور یہ سب کہاں لے کے جائے گا معاملے کو, اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب حامد خان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پاکستان کے نامور آئینی ماہر, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ رہے ہیں, اور اس وقت بھی ان کا گروپ بڑا ایکٹیو ہے پالیٹکس کے اندر, لائرز کی. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. جناب علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ممبر, رکن قومی اسمبلی اب تک میں کہہ سکتی ہوں کہ ہیں, کیونکہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا علی محمد خان صاحب, اور لائر بھی ہیں تو ان سے بات ہوگی, اور آج شاید موجود بھی تھے جب عمران خان صاحب پیش ہوئے. جناب محمد زبیر صاحب, سابق گورنر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور میاں نواز شریف کے اسپوکس پرسن, ان سے بھی کچھ نئے بیانیے کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے خان صاحب, چونکہ معاملہ جو ہے وہ اب کل سنایا جائے گا جو بھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی جو ماہرانہ رائے ہے وہ کیا کہتی ہے سر؟ دیکھیے, مناسب نہیں ہے اس پر میں کامنٹ کروں, کہ انہوں نے کل کیس کا فیصلہ سنانا ہے, تو میں نے کوئی فیصلے کو گیس نہیں کرنا, اور مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ جو بھی کامنٹ کرنا فیصلہ آنے کے بعد کروں. اچھا, تو اس کے اوپر جو ظاہر ہے بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن جو کارروائی ہوئی ہے آج, اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو تقسیم, کل جو نوٹس آئے ہیں اس کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں, جو اختلافی نوٹ آئے ہیں 4 جج صاحبان کی طرف سے, کیا ہو کیا رہا ہے سر یہ؟ دیکھیے, یہ تو ہمارے قانون میں اس کی گنجائش ہے, جو جج چاہے کسی بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کر سکتا ہے, یہ اسی کی چوائس ہوتی ہے, کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. ہم عام طور پہ کئی کیسز میں آبجیکٹ کرتے ہیں کسی جج پر کہ جی آپ کو یہ سننا نہیں چاہیے, آپ نے پہلے یہ کو رائے دے دی ہوئی ہے, نیچے سن لیا تھا, وغیرہ وغیرہ. لیکن آخرکار تو فیصلہ جو ہے وہ متعلقہ جج نے کرنا ہے کہ اس نے وہ کیس سننا ہے کہ نہیں کرنا. لہٰذا ان 4 جج صاحبان نے جو کارروائی ہوئی اس کے پس منظر میں یہ فیصلہ کیا کہ شاید ان کا اس میں کنٹینیو کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے اپنے نوٹ بھی دیے, اور نوٹ دے کر اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. یہ غیر معمولی واقعہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کافی حد تک غیر معمولی ہے. عام طور پہ ایسے ہماری تاریخ میں نہیں ہوتا. انڈیا میں اس قسم کے واقعات بھی ہوئے ہیں, تو لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی تشویش والی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی کورٹس جو ہیں وہ ریجیمنٹ نہیں ہوتی ہیں جنہیں اکٹھے پریڈ کرنی ہوتی ہے. کورٹس جو ہیں یہاں اپنی اپنی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, بڑی سوچ کے بارے میں اگر کسی کے اختلافات ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم بلکہ انکریج کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ ایک دوسرے سے اختلاف کریں, جہاں آپ اصولی طور پر, قانونی طور پر, آئینی طور پر ایک دوسرے کے تھاٹ سے نہیں ہم آہنگی رکھتے, تو یہ ہونا چاہیے. امریکہ میں آج تک بیشتر بڑے بڑے فیصلے 5-4 ہوئے ہیں ان کی سپریم کورٹ نے, تو اور کھل کے ایک دوسرے کے خلاف بھی لکھا ہے. تو ہمارے لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں ان چیزوں سے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید بات کروں سر, یہ جو ٹیپ سائن تھیں اور پھر جو بار کا جانا ہے ظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر, ایک معزز جج ہیں ان کا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کی طرف سے وضاحت بھی نہیں آئی. پھر آپ نے دیکھا سیاسی جماعتیں بھی اپنا اپنا موقف لے کے آ گئی ہیں. ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا کانڈکٹ کا, اور پھر وہ خیر کل انہوں نے الگ کر لیا, میں اوور آل بات کر رہی ہوں, کانڈکٹ جو ہے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے, اور یہ کیوں ایسے اعتراضات اٹھ رہے ہیں؟ آپ کس کے کانڈکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ابھی آڈیو لیکس کا معاملہ تھا جو آپ نے سنا ہوگا. دیکھیے نا, آڈیو لیکس کے بارے میں, یہ ویڈیو لیکس کے بارے میں پہلے سے اس پر قانون آلریڈی ججمنٹس ہیں کہ جی جو بھی ہو اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے. اس سے پہلے آپ اس کو کیسے قبول کر لیتے ہیں؟ کسی کو کیا پتا کہ یہ کس نے ریکارڈ کی, کہاں ریکارڈ کی ہے, کس موقع پہ ریکارڈ ہوئی ہے. اس لیے جب تک کہ آپ اس کی تھورو انکوائری نہ کر دیں, جس کے مطابق آلریڈی کورٹس کی ججمنٹس ہیں, اس سے پہلے ان پر آپ کوئی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے, رلائی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک دم کوئی آڈیو لیکس آتی ہیں, اس پر ساری بحث چھڑ جاتی ہے, ایک دوسرے پہ ایکوزیشن شروع ہو جاتی ہیں, جس کا نام آتا ہے اس پر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے. پہلے اس کی جینوننس, اس کی پراپر انکوائری,
ان ڈیٹیل انکوائری کے بعد جب تک آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ جاتے تھرو اے پراپر فورم، اس سے پہلے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ از خود نوٹس کا اختیار جس کو کہ چیلنج کیا جا رہا ہے بار بار کہ ایک اور معاملے میں سے، یعنی کہ ایک تبدیلی کا ٹرانسفر کا ایشو تھا، اس میں سے از خود کا نوٹس کا اختیار لینا یا اس کو ریفر کرنا، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ کیونکہ یہ اعتراضات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ نہیں، کوئی اس میں ایسی ان یوزول بات نہیں ہے۔ 2 ججز نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور اس سے بات کی کہ بھئی تم الیکشن ابھی تک کیوں نہیں کرائے، آئین یہ کہتا ہے، تو اس نے اپنی وجوہات بیان کی، یہ ہے الف بی جیم، یہ بتائیں۔ اب وہ کورٹ بات سن رہی ہے، ان کی بات سنتے ہوئے ان کی توجہ اس طرف آئی کہ ہاں یہ تو لگتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے۔ ان کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ آئین کی بجائے دوسرے کنسیڈریشن کے اوپر اس معاملے کو التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، بالکل ٹھیک کیا، یہ آئین کے حق میں یہ کیا، ملک کے حق میں کیا کہ ہاں چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ سو موٹو نوٹس لیں تاکہ یہ معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹل نہیں ہوتا۔ اس پر اعتراض کا میرے نزدیک تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پہ میں آؤں، آج انہوں نے بھی سماعت سے انکار کیا، میں باقی مہمانوں سے بھی۔ علی محمد خان صاحب، تھوڑی سی کریکشن، آپ کے حلقے سے ایک میں نے منتخب ہو چکے ہیں، میرا خیال تھا ابھی تک کہ شاید آپ کی واپسی کی گنجائش موجود ہے، گو کہ آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس جا سکتے ہیں، ترمیم ہو سکتی ہے، ابہام نکل سکتا ہے، تو اگر جانا ہی تھا، واپس آنے کی بات کرنی تھی، تو گئے کیوں تھے آپ خان صاحب؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیے، اس وقت جو فیصلہ تھا وہ اسی تناظر میں تھا کہ جو رجیم چینج ہوئی تھی، تو یہ اس سوچ کے ساتھ ہی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک لیجیٹمیسی ملے گی اگر ہم فوری طور پہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس حکومت کو جو ایک سائفر کے نتیجے میں اور ایک رجیم چینج جس طریقے سے لوگوں کی وفاداریاں وہ چینج ہوئیں۔ میرے خیال میں، میری اپنی ذاتی بھی یہ رائے ہے کہ جو بھی شخص کسی بھی جماعت کے ووٹ سے پاس ہوتا ہے، اگر اس کو تحریک انصاف بھی پسند ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنی امانت واپس کرے اپنی جماعت کو، آ کے پھر الیکشن لڑے، پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر ایک شخص تحریک انصاف کے ووٹ پہ پاس ہوا ہے اور بغیر جو ہے اپنی سیٹ واپس کیے یا ریزگنیشن دیے وہ جا کے سندھ ہاؤس میں اپنی وفاداریاں چینج کرتا ہے، تو یہ سارا جو ہوا اس سے بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں، بڑا گند بچا۔ آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے جب قریشی صاحب تحریک انصاف میں شامل ہو رہے تھے یا جب وہ پیپلز پارٹی سے دور ہو رہے تھے تو اپنی سیٹ واپس کی تھی انہوں نے۔ تو یہ کچھ اخلاقیات کے اچھے معیار ہمیں جو ہے وہ رکھنے چاہیے۔ باقی واپس جانے کا جہاں تک تعلق ہے، ہم تو استعفیٰ دے کے آ چکے تھے۔ میرے حلقے کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تو الیکشن بھی ہو چکا ہے، خان صاحب وہاں سے پاس ہوئے تھے، تو اس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ صرف اس مقصد کے لیے واپس جانا ایک عندیہ دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ اگر ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اپوزیشن لیڈر کی بھی سیٹ کی امپورٹنس ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے، اور کچھ ضروری قانون سازی الیکشن کے حوالے سے۔ باقی روٹین کے کام کے لیے تو تحریک انصاف کا کوئی ارادہ نہ تھا نہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے، کیونکہ ویسے بھی چند مہینے رہ گئے ہیں، اس میں جا کے کیا کوئی بہت بڑا کوئی قانون سازیاں ہوں گی۔ اصل میں تو مسئلہ اب نئے الیکشن کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جینوئن اپوزیشن ہے ملک کی وہ پارلیمنٹ میں اس کی ریپرزنٹیشن ہو، تاکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک ایسا آئے کہ پھر سب کو اس پہ اعتماد ہو۔ اچھا، یہ بھی فرما دیں کہ آج آپ تھے ہائی کورٹ میں بھی، عمران، میرا خیال ہے آپ تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب ایک ظاہر جلوس کے ساتھ آئے، وہاں پہ بہت ہنگامہ بھی ہوا۔ ماضی میں آپ خود کہتے تھے کہ پی ایم ایل این یہ کام کرتی تھی اور ان پہ اعتراضات اٹھاتے تھے آپ، آج وہی صورتحال تحریک انصاف کی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ادھر تو میں نہیں جا سکا کیونکہ میں راستے میں تھا، بہت رش تھا، لیکن مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا موقع ملا، وہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہاں، کچھ ظاہر کارکن آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی قانون کو توڑنا یا دروازے اس طرح کچھ نہیں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر کچھ رش زیادہ بڑھ گیا تھا، لیکن یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے بالکل غلط بات ہے کہ عدالت پہ حملہ فلانا، کوئی کیا حملہ ہونا تھا؟ اگر عمران خان صاحب تو وہاں اپنی ضمانت کنفرم کرنے کے لیے اور اپنی حاضری دینے کے لیے آئے تھے، کوئی بھی شخص اگر کوئی سمجھدار ہو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آتا تھا وہاں تو لوگوں کو
نعرے بازی سے بھی روکا, کیونکہ آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے عدالت کے سامنے, آپ نے پرامن رہنا ہے اور آپ نے بادب بھی رہنا ہے, کیونکہ عدالتیں اس طرح تو نہیں ہوتا. تو یہ بالکل بھی غلط تاثر ہے جو ادھر جوڈیشل کمیشن میں ظاہر ہے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی, کمپلیکس میں, سوری ہاں کمپلیکس میں, وہ تو ہم نے دیکھا بھی, اس میں کچھ مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں, افسوسناک باقی مناظر ایسی تھے. کوئی بات نہیں ہے, کوئی حملہ اور یہ ویسے ہی حکومت ڈرامے کر رہی ہے. ہاں جی زبیر صاحب آپ کیا کہیں گے سر, کیوں حکومت ڈرامے کر رہی ہے؟ آج صحافیوں کو ہی مارکوٹ یہاں پہ کوٹ چڑھا دی, بیچارے صحافی آخر میں ہاتھ میں آتے ہیں, تو کیوں حکومت ایسے کر رہی ہے؟ اور آپ کیسے کس تناظر میں دیکھیں گے آج 4 جگہوں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے؟ ایک تو عمران خان نے اپنے لیے سٹینڈرڈ جو ہے نا بالکل مختلف رکھے ہوئے, اور اس میں علی محمد بھی اور تمام پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی شامل ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو. کافی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی پتہ چل رہا ہے کہ آج رات شاہد خان صاحب کو اریسٹ کرنے آ رہی ہے پولیس. تو ان کے لیڈرز کی طرف سے میسیجز جاتے ہیں کہ سب کارکنان جو ہیں زمان پاک پہنچنا شروع ہو جائیں. کس لیے پہنچنا؟ یہ کہہ رہے سبمٹ کرتے ہیں لا کے ساتھ. وہ سبمیشن ہوتی ہے کہ تمام کارکنان کو اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ حفاظت کریں کہ پولیس اگر آتی ہے تو وہ نہ آ سکے, ان کو روکا جائے, ان کو فزیکلی روکا جائے, کیونکہ خان صاحب اندر ہیں اور خان صاحب کو اریسٹ کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, زمان پاک میں بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اسما پہلے یہاں جب بنی گالہ میں تھے تو اس وقت بھی ایسے ہوتا تھا, اور سارے کے سارے کارکنان پہنچنا شروع ہو جائے. کس لیے پہنچنا شروع ہو جائے؟ اگر وہ لا کے آ کے سبمٹ کرنا ہے جو بھی ہے اپنا مقدمہ, آپ نے اپنا کورٹ میں جا کے مقدمہ پیش کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی اریسٹ کرنے کسی کیس کے لیے آ رہے ہیں, سو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یا کسی لیڈر کو آج بھی جب جوڈیشل کمپلیکس پہنچے ہیں تو اس وقت وہ ایک اعلان کر سکتے تھے نا. وہاں جب مراد سعید چھت پر چڑھے ہوئے تھے وہ تو نعرے لگوا رہے تھے, وہ تو انکریج کر رہے تھے, اور باقی بھی لیڈران جو تھے وہ بھی نعرے لگا رہے تھے. لیکن سر یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے انفارچونیٹلی. زبیر صاحب آپ لوگ خود ایک ساری پیشیوں پہ جی, ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. آپ آج کی بات کر رہی ہیں اور ریسنٹ ایونٹس کی بات کر رہی ہیں, تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے سٹینڈرڈ جو ہے, اور میرا خیال ہے قانون سازی, یہ جو علی محمد کہہ رہے ہیں نا وہاں پارلیمنٹ میں جانے کے لیے, اس میں قانون سازی یہی کروائیں, ایک سبمٹ کریں ایک کہ جی خان صاحب کے لیے قانون مختلف ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, اور ان کو اگر انہوں نے کوئی غلط کام بھی کیے تو ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو پرکھنے کے لیے, ان کی سزا کا تعین کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر تو وہ پارلیمنٹ پاس کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے ہم سب کو مان لینا چاہیے کہ جی خان صاحب ایک مختلف ہے. لیکن زبیر صاحب آپ دیکھیں نا, اگر آپ انسداد دہشت گردی, وہ ہنگامہ باہر ہوا ہے, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے پرچہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر کٹوا دیا ہوا ہے, تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا, اس کو بھی تو آپ دیکھیں. پرچہ مجھے نہیں پتا کس پر عمران خان, بٹ عمران خان از دا لیڈر نا, ہی ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی اپیل کی کہ جی اپنے کارکنان سے کہ یہ نہ کریں؟ نہیں, یہ تو نہیں کی, یہ نہیں کی. ان کی اپیل اگر وہ لیڈ کر رہے ہیں تو رسپانسبل بھی تو وہ ہوں گے یا کوئی اور لیڈرز ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اتنے معصوم ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب لاہور میں پیش ہوئے تھے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے پورا پاکستان ایک دیکھ رہا ہے, لائیو چل رہا ہے. اب وہ پہنچ رہے ہیں, اب وہ کار میں بیٹھے ہیں, اب وہ باہر آنے سے اچھا, یہ ویسے خان صاحب بریک سے پہلے علی محمد خان صاحب یہ بات کہ یہ جو خصوصی رعایت ہے عمران خان صاحب کو, اس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے, تو کیا آپ کو آج بھی ریلیف کی بات ہو رہی ہے؟ صبح 9 بجے پیش ہونا تھا, پہلی عدالت میں 1:15 بجے یا 1:30 بجے وہ پیش ہوئے ہیں, پھر 4 بجے اور ایک میں تو گئے ہی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایکسکلوسیو پھر لاہور میں جو ہوا ہے, یہ ایکسکلوسیو ٹریٹمنٹ صرف عمران خان صاحب کی, وہ کہتے ہیں طاقتور کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو خان صاحب نے اپنے آپ کو طاقت کے سامنے, جو اصل طاقت ہے ملک کے میں اللہ کے بعد وہ آئین ہے, اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے, اور ان پہ جانی حملہ ہوا ہے, اور اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کے بھی لیڈر پہ جانی حملہ ہو. اس کے باوجود زخمی حالت میں وہ لاہور بھی گئے, اور آج 4 عدالتوں میں جو ہے وہ یہاں پہ F8 کے چیری تو نہیں جا سکے کیونکہ وہاں کی سیکیورٹی کنڈیشنز ایسی نہیں تھیں. اس وجہ سے پھر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ ڈالنی پڑی, اور وہاں ان کو جانا پڑا, اور وہاں سے ان کو ایک ریلیف ملا ہے بیل کا.
لیکن اس پہ بھی تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جس پہ ان کی حکومت میں جانی حملہ ہوا، جس میں موجودہ وزیر اعظم صاحب کا اور کچھ ذمہ دار لوگوں کا نام جو ہے عمران خان صاحب نے لیا ہے اور وہ ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہو سکی، تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور عوام اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں. ان کی زندگی اگر حکومت کو عزیز نہیں ہے تو عوام کو تو عزیز ہے. زبیر صاحب جیسے ان کی حفاظت انہوں نے اپنے سر لی میں ہے. صرف اس کا جواب ظاہر ہے دے دے عدالت کے اندر تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کسی بھی طرح سے عدالت کی کوئی بے احترامی کرے، اور نہ ہم نے ہمارے کارکنوں نے نہ خان صاحب نے کبھی کی ہے، نہ کبھی اس کی تلقین کی ہے. اچھا آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی زبیر صاحب پھر میں بریک پہ صرف اس کا چھوٹا سا جواب دے دوں جی کہ جس نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی نا، جو چیف منسٹر اس وقت تھا صوبے کا، وہ صدر ہے پارٹی کا، ان کو ریوارڈ کیا گیا ہے. اور شکوہ ہمارے سے اس میں میں نے خان صاحب کا بھی کمنٹ لینا ہے. ان کو صدر بنایا ہے، اس کے بدلے میں ان کی ریکگنیشن فار ہز سروسز ناٹ ٹو فائل این ایف آئی آر. ان کو اور وہ قانون کے سامنے تو نہیں سبمٹ ہونے گئے تھے جہاں وزیر اعظم میں حملہ ہوا تھا. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. میں سر ایک بریک لے لوں. اب اس کے بعد عدالتوں کے اوپر تو حملے ہو ہی رہے ہیں اس وقت، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں، جب پی ٹی آئی کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے ان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. تو ہم کدھر بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر خان صاحب، زبیر صاحب نے یاد دلایا علی محمد خان صاحب کو کہ جب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت وزیر اعلیٰ موجودہ پی ٹی آئی کے صدر جناب پرویز الہی صاحب تھے. تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے صاحب؟ اس پہ میرا تو کوئی کامنٹ نہیں ہے. انہوں نے خان صاحب نے جن پر الزام لگایا ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹ کے کوئی بھی شخص نہیں ہے. وہ تو اس سے باہر کے لوگوں کے بارے میں کہا، شاید وزیر اعظم کے بارے میں کہا تھا، کسی جرنیل کے بارے میں کہا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی صوبے کا کوئی چیف منسٹر ہو اس کی موجودگی میں اگر کوئی اٹیک ہوتا ہو تو اس کی مرضی سے ہوا ہوگا. کوئی اور بھی پرچہ نہیں کٹ سکا تھا نا وہ. علی محمد خان صاحب اس پہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ پرچہ نہیں کٹا. پھر ایف آئی آر وہ تو دیکھیں نا، جو عمران خان صاحب شکوہ کرتے ہیں، وہ شکوہ کرتے ہیں اور رائٹلی سو بھی. جو زخمی ہے، جس کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میرے خیال میں فلاں لوگ اس میں ملزم ہیں، ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو ان کے پرچہ تو کٹنا چاہیے تھا ان کے ناموں کے ساتھ. بعد میں بے شک انویسٹیگیشن کے بعد آپ کہتے کہ نہیں یہ ملوث ہے. اچھا خان صاحب، آپ نے آئین بنایا تھا، ایسا ہی ہے پی ٹی آئی کا؟ سنا اس میں حال ہی میں ترمیم کر کے پرویز الہی صاحب کو صدر بنایا گیا ہے. یہی ہوگا، کیونکہ بیچ میں سے صدر کا عہدہ نکال دیا گیا تھا جب خاص طور پہ جب ہاشمی صاحب نے پارٹی چھوڑی تھی. اس کے بعد نکالا گیا تھا. تو ابھی جو ان کو جس طرح بنایا گیا وہ طریقہ درست؟ میں سمجھتا ہوں کہ صدر کا ہونا مناسب ہی نہیں ہے. چیئرمین ہو اور صدر دو ایک جیسے عہدے نہیں ہو سکتے نا. آپ نے چیئرمین، وائس چیئرمین، ٹھیک ہے، اور باقی عہدے ہیں. بہرحال یہ آئین کے بھی تبدیل کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے. آئین روز تبدیل نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کا ایک پروسیس دیا ہوا ہے جماعت کے لیے بھی، ہر جماعت کے لیے، ہر جماعت کے لیے. اس کے لیے نیشنل کونسل بلائی جاتی ہے، اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایسا بھی نہیں ہوا. کیا مجبوری ہوگی کہ پرویز الہی صاحب کو صدر بنانا پڑا؟ یہ تو ہاں سبھی بتا سکیں گے کیا ان کی مجبوری تھی. چونکہ آپ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیکھیے میرا تو ہمیشہ سے واضح موقف رہا ہے کہ ہر چیز انسٹیٹیوشنلی ہونی چاہیے. بالکل ڈسکریشنری نہیں ہونی چاہیے. بالکل فیصلے بھی سارے انسٹیٹیوشنل ہونے چاہیے، پارٹی کے اندر کے ہوں، بالکل انسٹیٹیوشنل. علی محمد خان صاحب، یور کمنٹ سر. دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہیں اس وقت جس طرح کے ہم حالات سے گزر رہے ہیں، ایک تو حامد خان صاحب نے اصولی بات کی ہے، اور ہمیشہ حامد خان صاحب میرے تو سینئر بھی رہے ہیں اور ہماری تحریک انصاف کا پرائیڈ ہیں. یہ ہمیشہ اصول کی، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے حالات سے ہم گزرے ہیں، دیکھیں سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہوا، رژیم چینج ہوئی، اور جس طرح کے حالات سے ملک گزرا ہے، آپ ہی کے ہم پیشہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا، اللہ کسی کے ساتھ ہی نہ ہونے دے. خاص کر جو ان کے بچے ان کی سالگرہ پہ ابھی کچھ دن پہلے ان کے آئے ہیں اسٹوڈیو میں، وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا.
پھر جو اور واقعات ہو رہے ہیں جس طرح شہباز گل کے ساتھ ہوا، اعظم صباتی صاحب جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں اپنے آپ پہ نہیں اپنے گھر کی عزت پہ، تو اس طرح کے حالات میں پرویز الہی صاحب جو ایکسپیکٹ کو اتنا نہیں کر رہا تھا، وہ کھڑے رہے، اپنی بات پہ کھڑے رہے، اور خان صاحب کے حکم پہ جو حالات کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا گیا پارٹی کی سر طرف سے، جتنا وہ کھڑے رہے انہوں نے اس سے کو زیادہ آنر تو کیا۔ شہباز گل کھڑے رہے تو ان کو صدر بنا دیا جاتا۔ نہیں بہرحال دیکھیں وہ ایک آپ تو اس طرح سے پھر بہت سے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں ایسپیرنٹس، لیکن میں تو آپ نے سوال پرویز الہی صاحب کے حوالے سے پوچھا ہے، تو پرویز الہی صاحب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ جو ان کے بارے میں ایک بات کی جاتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں تو پھر وہ کھڑے رہتے ہیں، تو واقعی انہوں نے نبھایا ہے، اس وجہ سے خان صاحب نے ان کو آنر کیا ہے، اور آئی ہوپ مجھے امید ہے کہ ان کے اس طرح آنے سے تحریک انصاف پنجاب جو ہے وہ مضبوط ہوگی، پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوگی، اور حامد خان صاحب اب بھی تحریک انصاف کے بانی مبانی ہیں، ہماری تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا نا ظاہر ہے تحریک انصاف مضبوط انہوں نے ہوگی۔ کہا بس طریقہ کار ہی یہ ہے کہ تبدیل محمد کر کے، زبیر صاحب ذرا ادھر ادھر ہیں، تو زبیر صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی مگر ہیں، علی تو اس بھائی طرف آ یہ جائیں گے، کدھر آپ پھنس گئے؟ یہ تو مانے کہ سیاسی جماعتوں میں بے شک نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اپنے لوگوں کو جب انہوں نے نوازنا ہوتا ہے تو پھر آئین قانون پارٹی کا جو ہے اسی کو وائلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر پاکستان کے آئین کی تو بعد میں بات ہوگی۔ میری بات سنیں، آئین کی آپ بات کر رہی ہیں، یعنی یہ اتنے اس ملک کے لیے افسوس کی بات ہے کہ اتنا کلیئر کٹ ایک آئین کا جو ہے ایک موشگافی ہو رہی ہے کہ کلیئر ہے کہ اگر آپ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں ریزولوشن کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کریں، اتنا ہم آئین سے باغی ہو چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو لینا پڑا۔ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا بالکل الیکشن زبیر کمیشن کی صاحب نہیں ہے؟ اور ایک آپ اور بھی اپنی چیز، بالکل صحیح بات ہے، زبیر صاحب نے یہ آپ کے گورنر ساتھ صاحب ہی، جو بات کرتے ہیں نا، ہاں وہ یہ تو بڑی بچکانہ سی بات ہے۔ گورنر صاحبان جو کہتے ہیں، دیکھیں جو پنجاب کے گورنر صاحب ہیں انہوں نے تو نہیں کیا، خیبر پختونخوا والے نے تو کر بھی دیا تھا جو حاجی صاحب ہیں۔ اچھا اس میں میں حاجی صاحب گورنر کی بات کروں، کسی اور کی نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس پہ احمد خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی، ضرور اس پہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیں۔ میری جو ہے ایک رائے اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں آئین میں ایک طریقہ ہے ہر چیز کے ہونے کا، ڈیزولوشن کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ سمری چلی جائے گی وزیر اعلیٰ کی طرف سے تو گورنر اس پہ دستخط کرے گا، نہیں کرے گا تو اسپیسیفائڈ ٹائم میں وہ ڈیزولوشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جاتی ہے، جب ہو جائے گی ایک کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے کہ جب 90 دن اسمبلی کے تحلیل ہو انتخابات گئی ہیں، اس کے بعد 90 اس میں دن تو کے آئین اندر بالکل انتخابات، واضح اور ہے، اس میں ڈیٹ کوئی شبہ گورنر نہیں دے ہے۔ گا۔ اچھا وہ زبیر گورنر صاحب جو ہیں وہ صحیح بات ہے، اچھا ناراض بیٹھے زبیر ہیں صاحب کہ اس پہ تو میں نے تحلیل ہی نہیں کی۔ ٹھیک بات ہے، زبیر صاحب کی اس پہ پوزیشن واضح ہے، ذاتی پوزیشن کے 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے زبیر صاحب، تو کیا اب میں اس سے تھوڑا سا پھر واپس لے کے جاؤں گی کیونکہ ابھی ہم آئین کی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی نے بھی 5 کا ٹولہ دکھایا، اس میں سے جو سربراہ تھے ان کو آپ نے نکال دیا، جنرل باجوہ کو، تو سر یہ کیا مطلب، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ نہیں سربراہ وہ 5 کے ٹولے کا نہیں ویسے آئی تو مین کافی ہیں، مطلب 5 سے پورا زیادہ ہی ہیں جن کے اوپر زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے جنرل فیض کے اوپر ان کی تصویر تو آپ نے دکھا دی مگر اصل جو تھے ان کو تو آپ نے ہٹا دیا نا۔ ہم نے اس لیے ان کو ہٹایا، جان بوجھ کے نہیں ہٹایا، ان کو اتنا انہوں نے پی ٹی آئی نے ٹارگٹ بنایا، تو ہم صرف پی ٹی آئی والوں کو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ جنرل فیض بھی تھے، ایک تو جہاں سے ملٹری کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض واز اے گریٹ جنرل بٹ جنرل باجوہ واز اے بیڈ جنرل، مطلب حالانکہ دونوں 5.5 سال تک ایک ساتھ کام کر رہے تھے، تو تمام جو قصور ہے وہ جنرل باجوہ کے ذمہ ڈالتے ہیں تمام، جبکہ جو جس کے تھرو وہ کرواتے تھے، اگر بقول ان کے غلط کام کرواتے تھے اور پریشر ڈلواتے تھے اور جو بھی کچھ ہوا، آئین شکنی ہوئی اور جن چیزوں کا بھی الزام عمران خان پر لگتا ہے یا ان کی حکومت پر لگتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جنرل باجوہ کی وجہ سے ہوا تھا، وہ سارا جنرل باجوہ پہ ڈالتے ہیں، آپ سارا جنرل جنرل فیض پہ ڈالتے ہیں، یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ نہیں ہم نہیں دونوں پر ڈالتے ہیں، دونوں پر ڈالتے ہیں، میں تو بالکل کلیئر ہوں، میں تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن صرف تو نیا بیانیہ اب آپ کا سر یہ 5 کا ٹولہ جو ہے یہ نیا بیانیہ ہے۔ 5 کا ٹولہ وہ بچ کے نکل رہا تھا اصل میں، دیکھیں وہ جو 5 کے ٹولے میں تو ہم نے سب کو شامل بھی نہیں کیا، 5 تو اوریجنل وہ جو تھے پناما کے جو ججز تھے 5 ان سب کا ذکر بھی نہیں آیا نا اس میں، عظمت سعید کا نہیں ذکر آیا، میرا خیال ہے ایک آدھ اور جو اس وقت جو بھی تھے مجھے نہیں یاد اس وقت کون کون تھے، کھوسا صاحب کو تو ہم نے اس میں 5 میں شامل کیا تھا،
بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ججز نے اور جنرلز نے ملا کے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، جس کی خود ریکگنیشن عمران خان کرتے ہیں، اس حد تک جا کے کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے تھے، یہ تھے نا پارلیمنٹری منسٹر تھے علی محمد، ان کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ ان کے فارمر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم جاتے تھے ایجنسیز کے پاس جنرل باجوہ کے پاس نہیں کہا، سر 2 حاضر سروس لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ریٹائرڈ، بلکہ 2 ریٹائرڈ لوگ تھے جو پارلیمنٹ کو چلا رہے تھے، وہ میں علی محمد خان صاحب سے بریک کے بعد پوچھوں گی. اچھا میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد میں آپ ہی سے شروع کروں گی، ہم واپس آئیں گے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب، 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کی بات ہے اور آئین اس پہ بڑا کلیئر ہے، کیوں آپ کی حکومت جو ہے وہ نہیں کر دیتی ہے اور اسی میں کہ گورنر کرے، فلاں کرے، اناؤنس، یہ اس میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا خوف زدہ ہیں آپ لوگ؟ میرا خیال ہے میں نے تو اپنی پوزیشن آج سے 2-3 ہفتے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں بالکل کلیئر اب بھی میں ہوں 90 دن، لیکن انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے ہینڈل کیا ہے سارے معاملے کو، جب سے سو منہ تو لیا ہے. حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کا رائٹ بنتا ہے، بٹ میں نہیں سمجھتا کہ ڈوگر کا کیس سنتے سنتے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیں. میرا نہیں خیال ہے اس سے کوئی ریلیشن شپ تھی. اینی ویز انہوں نے جو بینچ بنایا، اور یہ ہسٹوریکل بات ہے، اس پر ہمارا پوزیشن، میری پوزیشن تو بہت اسٹرانگ ہے کہ جو بینچ بنایا، لارجر بینچ جب بنا ہی لیا تھا 9 لوگوں کا، 9 ججز کا، تو سینئر موسٹ 9 ججز پھر اس میں پک اینڈ چوز کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کو باہر کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیوں ان 2 ججز کو شامل کر رہے ہیں جن کے اوپر کوشچن مارک ہے؟ کیوں ایک جج جسٹس جو ون آف دا ججز مسعود طارق صاحب اور جن کو نہیں وہ جو جن کو شامل کیا تھا 75 یا 80 دفعہ پی ایم ایل اینڈ ریلیٹڈ کیسز میں وہ ہوتے ہیں. 3 ممبر بینچ جو بنتے ہیں اس میں وہ ہوتے ہیں. اجاز الحسن صاحب، مطلب آپ خود بتائیں، اور یہ کنفلکٹ ہو چکا ہے ان کے ساتھ. ان کو مانیٹرنگ جج بنایا تھا، ایک تو وہ انہوں نے الگ کر لیا نا، پھر دونوں نے اپنے آپ کو، دونوں جج صاحبان نے اپنے آپ کو الگ تو کر لیا، مگر جو آپ کی جماعت اٹیک کر رہی ہے، اجاز الحسن کو شامل کریں گے. میں ایک سیکنڈ کمپلیٹ، اگر وہ اتنے زبردست ہیں تو ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایز اے چیف جسٹس بھیج دیں بھائی. نہیں سر، نہیں مگر آپ کی جماعت بھی تو دیکھیں نا سر، آپ نے بھی تو نیریٹو حاضر سروس ججوں کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. کوئی جو پارٹی جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ اس کو ناپسند کر دیتی ہے. ناپسند کی ریزن بتا رہا ہوں نا. دیکھیں حامد خان صاحب یہاں موجود ہیں، مانیٹرنگ جج. اگر آپ سیشن جج کے اوپر سپریم کورٹ کا جج لگا دیں گے جس نے فیصلہ دے چکے نواز شریف کے خلاف اور غلط فیصلہ دے چکے ہیں، چلو جی وہ ایک دفعہ ہو گیا، 75 دفعہ 5 سال ہو گئے، کوئی کیس ہی نہیں ہوتا جس میں وہ نہ بیٹھے. ایسا کیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں بیٹھ سکتے اور وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا میں یہ جواب، خان صاحب آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ بس کم کلین اباؤٹ دس. اچھا آپ سر اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ آج قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا ہے کہ وہ بینچ کے حوالے سے پھر ان کو شامل بھی نہیں کیا گیا، تو کیوں سینئر موسٹ ججز کو جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا؟ سر دیکھیے، اس کے بارے میں ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ سینئر ججز کو کانسٹیٹیوشنل کیسز میں بیٹھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں جسٹس بندیال صاحب نے بارہا یہ غلطی کی ہے اور سینئر ججز کو اگنور کیا ہے. اور ہماری ایک روایت ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز میں سینئر موسٹ ججز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو وہ بات تو بالکل درست ہے ان کی. اور یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تقریباً بار خاری کہتی ہے کہ آپ جب بھی بنائیں کہ کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. سینئر پیونی جج ہیں، انہیں کانسٹیٹیوشنل کیسز میں ہونا چاہیے. نیکسٹ جو ہے سردار طارق صاحب، ان کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیا میں تو آلریڈی ایک بات روایت بن چکی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کے لیے جو 5 رکنی بینچ بنتا ہے وہ 5 سینئر موسٹ ججز کا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک چیف جسٹس نے یہ نہیں کیا تھا اور اپنے ساتھ جونیئر ججز کو بٹھا کے کچھ کیس سنے تھے، تو جو 4 سینئر موسٹ ججز تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی پبلکلی اور کہا تھا کہ یہ روایت کے خلاف ہے اور ہم نہ. تو کیا اس کا مطلب انٹینشنز کو چیلنج کرنا چاہیے کہ بھئی انٹینشن غلط ہے جس کی وجہ سے سینئر موسٹ ججز کو نہیں لگایا جا رہا؟ مطلب یہ سوال کر رہے ہیں زبیر صاحب. جی دیکھیے نا، پھر تو اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوگی. آپ کیوں اس کنٹروورسی میں پڑتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ وہ کریں جس میں کنٹروورسی نہ ہو. تو اس لیے سینئر موسٹ ججز کو لگائیں گے تو کنٹروورسی نہیں ہوگی. ہو سکتا ان کی نیت میں کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن
جب آپ یہ کریں گے تو یہ بہت واضح ہو جائے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو یہ کیا جا رہا ہے. جی علی محمد خان صاحب آپ کا کمنٹ سر، پھر میں وائنڈ اپ کروں. میرے خیال میں یہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے. اگر قانون میں ہے کہ سینئر موسٹ کو لگائیں تو بالکل، ادروائز ان کے پاس ایک ڈسکریشن ہے، اور وہ کچھ ججز کو جو ہے کوئی اور امپورٹنٹ کیسز کے لیے وہ ظاہر ہے وہ رکھ سکتے ہیں کہ ان کو توجہ کریں. ہمارے لیے تو ساری آنریبل ہیں، ساری ایکسیپٹیبل ہیں، جن کو نہیں رکھا وہ بھی آنریبل ہیں. اس طرح دیکھیں جس طرح ٹارگٹ کیا گیا خاص کر مریم صاحبہ کی طرف سے، اگر وہ توہین عدالت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں توہین عدالت کے قانون پہ ختم کریں کہ ججز کے نام لے کے، سٹنگ ججز کے تصویریں لگا کے ان کو ٹارگٹ کر کے ان پہ اٹیک کرنا کہ ان کو اپنی بینچ چھوڑنی پڑے، یہ میں سمجھتا سپریم کورٹ پہ بالکل صحیح ہے. مگر وہ یہ انفارچونیٹلی زیبا چودھری صاحبہ بھی اسی اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا جو خان صاحب نے کہا، مریم صاحبہ بھی کر رہی ہیں. خان صاحب کو جانا پڑا، ہاں تو ان کو بھی ملنا چاہیے. اچھا تو یہ تو رائے ہے کہ اتنا جو انہوں نے بالکل میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے سینئر ججز کے خلاف. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آنریبل ججز نہیں ہیں، اگر آج کی حکومت بار بار کہہ رہی کہ ان کو ڈالیں ان کو بھی اب کنٹروورشل کر رہے ہیں. سارے آنریبل لوگ ہیں، جن کو رکھا ہے وہ بھی، جن کو نہیں رکھا وہ بھی. اب جو نہیں ہے ان کو علیحدہ ہونا پڑا، ان کے خلاف. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ بہت شکریہ. میرا خیال ہے پاکستان کی عدلیہ کی جو تاریخ ہے وہ بہت الگ ہے تاریخ، اور اگر کہا جائے کہ پاکستان کا آئین اور ابھی بھی 63A کی تشریح کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات موجود ہیں، اس پہ میں خان صاحب سے بات کرنا رہ گیا ہے، کسی اور وقت ہم اٹھا رکھیں گے. لیکن اگر ہر کوئی اپنا کام کرے، آئین کے مطابق کام کرے، تو میرا خیال ہے کہ بحران ہوگا ہی نہیں. اور اگر آئین سے باہر ہو کے کوئی تجاوز کرے گا تو ظاہر ہے بحران ہوگا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.